السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں موم اینڈ بیبی چینل۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اور آپ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بھوک لگنے کے بعد کیسے پتا چلے گا ماں کو کس نے اچھا دودھ پیا ہے؟ یہ سوال اکثر ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم جنرلی کہتے ہیں کہ اگر بچہ ماں کے دودھ کو اچھا پی رہا ہے، یعنی سیٹسفائیڈ ہو رہا ہے، تو ایک تو اس کا وزن بڑھنا چاہیے۔ تقریباً ایوریج 20 سے 25 گرام پر ڈے ایک نارمل بچہ اپنا وزن بڑھاتا ہے۔ تو اگر آپ ہفتے بھر کا وزن کر لیں تو 150 سے 200 گرام اس کا وزن بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے 10 دن کے اندر تھوڑی سی ایک اہم بات کا میں ذکر کر دوں کہ پہلے 10 دنوں کے اندر افریقیوں کا بچہ ہو، چینیوں کا بچہ ہو، پاکستانیوں کا بچہ ہو، امریکیوں کا بچہ ہو، یورپینس کا بچہ ہو، سارے بچے اپنا وزن کم کرتے، رفلی اراؤنڈ 10%، کچھ کم اور کچھ زیادہ، لیکن رفلی اراؤنڈ 10% وزن کم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک 3 کلو کا بچہ اگر پیدا ہوا، ایک ہیلدی بچہ، تو وہ اپنا وزن کم کر کے 2.7 تک لے آئے گا رفلی، اور 10 دن کے بعد پھر وہ واپس بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ چیک اپ پر آئے ہیں اور وہاں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ جناب بیبی کا وزن تھوڑا سا کم ہوا ہے، دیٹس ٹوٹلی نارمل فرسٹ 10 ڈیز کے اندر، لیکن ایک نارمل کی لمٹ ہے۔ 3 کلو کا بچہ 2.5 کلو پہ پہنچ گیا، 2.25 کلو پہ پہنچ گیا، تو اس کا مطلب اس کو دودھ نہیں مل رہا، وہ آپ کو ویسے بھی نظر آئے گا، کھال لٹکنے لگی ہے، عجیب اس کی آنکھیں دسنے لگی ہیں۔ تو کچھ چیزیں ماؤں کو جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے۔ فیڈ پراپر ملنے کی کچھ چیزیں ہم طے کرتے ہیں، ایک تو وزن، وہ آپ کو کلینک میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا بہت سمپل سا طریقہ ہے، بہت آسان سا طریقہ جو ہم ماؤں کو سکھاتے ہیں، بچہ کتنی مرتبہ پیشاب کر رہا ہے، کتنے پیمپر گیلے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتی ماں ڈاکٹر صاحب پیمپر پہنا ہوا، مجھے کیا معلوم۔ اب اس کا آپ نے اگر صبح سے لے کے رات تک ایک ہی پیمپر لگایا ہے اور جب وہ آپ نے اٹھایا تو ایسا لگا ہے پیمپر آدھا کلو کا ہو گیا ہے، تو اس نے کئی مرتبہ پیشاب کر لیا اس کے اندر۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو لیکن اگر آپ نے بار بار بھی پیمپر چینج کر رہے ہیں تو اگر ہم ایک ایوریج کریں تو 4 سے 5 پیمپر اگر وہ دن کے گیلے کر دیتا ہے، 3 سے 5 کے درمیان، اب وہ اٹھانے میں آپ کو ہیوی لگتے ہیں کہ اس میں کچھ وزن ہے، اس کا مطلب اس نے پیشاب کیا ہے۔ پوٹی کا سلسلہ ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچہ لازمی طور پہ ڈے میں 1 مرتبہ کرے۔ ماں کا دودھ پینے والا بچہ ہر فیڈنگ کے بعد تھوڑی سی پوٹی، یعنی اس کی گیس خارج ہوئی، اس کے ساتھ اس نے تھوڑی سی پوٹی کر دی، آپ کو لگا کہ صرف پیمپر پہ ایک ہلکا سا پیلا نشان کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ بھی ایک نارمل چیز ہے کہ آپ کہیں دن میں 10 مرتبہ ڈاکٹر صاحب اس میں تو موشن لگ گئے۔ تو موشن جو ہے وہ عام طور پہ ہم جس کو کہتے ہیں اس میں پانی زیادہ ہو، پانی الگ اور مٹیریل الگ ہو، تو پوٹی جو ہے وہ آپ کی اگر وہ دن میں 10 مرتبہ بھی کر رہا ہے لیکن بہت تھوڑی تھوڑی سی ہر فیڈ کے بعد ماں کے دودھ پہ، یہ بالکل نارمل چیز ہے۔ اور اسی طرح 3-4 دن کے بعد 1 مرتبہ کھل کے پوٹی کر رہا ہے ماں کے دودھ پر بغیر کسی تکلیف کے، نہ اس کا پیٹ پھول رہا ہے، نہ اس کو الٹیاں ہو رہی ہیں، نہ وہ دودھ سے انکار کر رہا ہے، یہ بھی نارمل ہے۔ تو ایک نارمل رینج ماں کے دودھ کے بہت بڑی ہے، تو یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں پھر بھی اگر آپ کو کوئی شک ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ظاہری بات ہے اس پہ گفتگو کریں کہ 3 دن ہو گئے، لیکن اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے، وہ الٹیاں کرنا شروع ہو گیا ہے، اس کا پیٹ جو ہے پھولا ہوا ہے، عجیب بے چین سے ہو رہا ہے، تو یہ یقیناً پھر ایک ایب نارمل بات ہے، اس پہ آپ کو ڈاکٹر سے اپنے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے پوٹی کا اور پیشاب کا ذکر کیا، پہلے مہینے کے اندر، پہلے ہفتے کے اندر، پہلے 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے روٹین کے اندر اس قسم کی چیزیں۔ اب وہ زیادہ تھوڑا سا جاگنے لگا ہے، 2.5-3 گھنٹے بعد وہ اٹھ کے جو ہے وہ دودھ کو طلب کرتا ہے، اور جو ہی جو ہے وہ اس کو غریباً اگر آپ اس کا گال پہ ہلکا سے اسٹروک کرے تو اس کا منہ اس کا اس طرف گھوم جاتا ہے، یعنی وہ دودھ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ ماں اس کے قریب آ گئی ہے۔ تو یہ اس کے نارمل ریفلیکسز کہلاتے ہیں، اور یہ ریفلیکسز جو اس کو روٹنگ ریفلیکس کہتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اگر اس فرسٹ منتھ کے اندر ہے تو ہم نے نہلانے کا ذکر کیا کہ نہلانے میں پابندی نہیں ہے، آپ روز نہلانا نہیں چاہتے اپنے کچھ خیالات کی وجہ سے، تو میرے نزدیک ٹھیک ہے، لیکن ہفتوں کے حساب سے ہم بغیر نہلائے نہیں رکھ سکتے اس کو، تو آپ کم از کم ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ اس کو نہلائیں۔ مین وائل درمیان میں اس کی اسپنجنگ کر لیں، اور اس کو پاؤڈر بالکل نہیں لگا سکتے، خوشبویات کا استعمال اس میں نہیں ہو سکتا۔ آئلنگ، نیو بورن بیبی کو آئلنگ، یہ بڑی روایتی چیز ہے، اچھی بھی ہوتی ہے کہ بیبی کو آئل لگا۔ دھوپ کے ٹائم میں پہلے ہمارے گھروں میں سین ہوا کرتے تھے، اب ہم نے ہر چیز کو سین کو ختم کر دیا اور ہر طرف سیمنٹ ہی سیمنٹ، ہمارے کمرے ہی کمرے اور وہ ہو گئے۔ تو دھوپ بچے کو لگانا بہت ضروری ہے، وائٹامن ڈی آپ کو دھوپ کے ذریعے ملتا ہے،
تو بچے کو اگر آپ 10-11 بجے کے ٹائم آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کا تصور کریں تو نانیاں یا دادیاں یا کوئی گھر کی بڑی خاتون جو ہے یا وہ جو ہے بچے کو سہن میں لے کے بیٹھتی تھی، اس کو پورا ننگا کر اس پہ اچھی طرح مالش کرتی تھی دھوپ کی موجودگی میں. دھوپ بھی لگ جاتی تھی، مالش سے اس کے مسلز جو ہے وہ ایکٹیویٹ رہتے تھے. اس کے بعد اس کو نہلاتی تھی اور ماں سے کہتی تھی کہ اس کو فیڈ کراؤ، اور فیڈ کرانے کے بعد بچہ جو ہے پھر 3-4 گھنٹے بڑے سکون سے سوتا تھا. تو یہ روٹین اگر ہم رکھیں ابھی بھی، اگر ہم فلیٹ میں رہتے ہیں اور ہم مالش اس کو باہر نکال کے، ظاہری بات ہے فلیٹ میں نیچے کورٹ یارڈ میں آ کے تو ننگا کر کے اس کو نہیں کریں گے ہم، اپنے گھر میں تو پھر بھی کر لیں گے، تو ہم کم از کم اس کو دھوپ لگانے کے لیے نیچے تو لے کے آئیں، چھت پہ تو لے کے جائیں. تو کورٹ یارڈ میں، اپنے بیک یارڈ میں، کورٹ یارڈ میں کہیں پر بھی جو ہے اس کو دھوپ ضرور لگائیں. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ریکٹس نام کی بیماری جو دھوپ کی کمی کی وجہ سے، وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے اور وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ریکٹس ہوتی ہے، ہڈیوں کا بھربھرا پن، اس کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے. تو 3-4 موٹی موٹی چیزیں ہم نے پہلے مہینے کے متعلق بات کی آپ سے کہ اس کے پوٹی کا اسٹائل جو ہے وہ ابھی سیٹ ہو رہا ہے، نیند جو ہے اس کی تھوڑی سی کم، ہلکی پھلکی کم ہونے لگی ہے، کچھ زیادہ جاگنے لگا ہے اور 2.5-3 گھنٹے بعد ڈیمانڈ کرتا ہے، فیڈ کرتے ہیں اور اس کو نہلانا بہت ضروری ہے. اسی طرح پہلے مہینے میں چونکہ ہم نے فرسٹ ڈے پہ ٹیکے لگوا لیے تھے تو پہلے مہینے میں اس کے بعد فی الحال کوئی ٹیکہ نہیں ہے. اگلے ٹیکے جو آپ کے آئیں گے وہ تقریباً 6-7 ہفتے کی عمر میں آئیں گے، 2 مہینے کے آس پاس آپ کو ٹیکے لگوانے. میرا خیال ہے کہ پہلے مہینے سے متعلق اس سے علاوہ کوئی چیز نہیں، کہ اب آپ اس کے یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی دیر میں اس کو بھوک لگتی ہے، کب وہ پوٹی کرتا ہے، کیا وہ ہر فیڈ کے بعد پوٹی کر دیتا ہے، آپ کو صفائی کرنی پڑتی ہے، دن بھر میں پیشاب کیسا چل رہا ہے اس کا، ٹھیک چل رہا ہے. آپ کو دیکھنے میں وہ تھوڑا سا وزنی لگنے لگا ہے کہ بھی لگا ہے کہ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ ویٹ گین ہو رہا ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. یہ چیزیں آگے بڑھائیے، لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ نارمل چیزیں ہیں اور اس میں اس کے ہٹ کے کوئی اگر چیزیں تو وہ اب نارمل یا غلط چیزیں یا خراب چیزیں، اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع ہونا چاہیے. مطلب بچہ اگر دن میں 5 مرتبہ پیشاب کر رہا ہے تو اس لیے ڈاکٹر کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ اگر 4 دن بعد پوٹی کر رہا ہے لیکن بڑا نارمل سا بچہ ہے، فیڈ بھی کر رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے اور ماں کے دودھ پر ہے، یہ بالکل نارمل بات ہے.